کے در سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، موت کے در سے کیا ہم علی چھوڑ دیں۔ میسم تمار کا بیٹا یعقوب میرے 5ویں امام کے پاس آیا، حالات بڑے سخت تھے، مولا کی خدمت میں زیادہ دیر رہ نہیں سکتا تھا۔ آتے ہی بیٹھ کے کہنے لگا مولا جلدی بڑی ہے، مخبر میرے پیچھے، میں صرف آپ کی زیارت کرنے آیا، مولا ایک ایسی وصیت کر دے جسے ساری زندگی پلے سے باندھو۔ گھوڑا اس نے اپنا بیٹھنے نہیں دیا، اس نے مولا سے کہا مولا جلدی جلدی وصیت کریں۔ مولا نے گھوڑے پہ چڑھتے ہوئے یعقوب ابن میسم تمار کو وصیت کی۔ مولا کہا یعقوب یاد رکھ، علی کے دوست کو دوست رکھنا، چاہے وہ تیرے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، اور علی کے دشمن سے دشمنی رکھنا، چاہے وہ تیرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا ہماری محبتوں کا معیار علی کی وجہ سے ہے، ہماری نفرتیں ہیں تو پھر علی ہی کی وجہ سے۔ سب سے بڑے رشتے کا نام ولایت علی۔ ہر سید بھی قابل احترام نہیں۔ جن بندوں کو تھوڑی سی یہ چیز پریشان کر رہی ہے نا، ان کی پریشانی بھی دور کرنے لگا۔ ولایت علی شجرے سے نکال بھی دیتی ہے اور حجت کی اطاعت شجرے میں ڈال بھی دیتی ہے۔ جن بندے کو چپ ہو گئے اور آنکھیں ان کی پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں، میں انہیں قرآن سے ثابت کر دیتا ہوں۔ جب نوح کا بیٹا نوح کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھا تھا تو قاری صاحب پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے نوح کے بیٹے کو نوح نے دیکھا تھا، نوح نے کہا تھا واپس آ جا، بیٹے نے کہا میں واپس نہیں آؤں گا، مجھے یہ پہاڑ تیرے عذاب سے بچا لے گا۔ ادھر پانی چڑھتا چڑھتا اتنا چڑھ گیا کہ نوح کے بیٹے کے پاؤں پانی میں ڈوب گئے۔ حجت حجت بن کے بلاتی رہی، بیٹا واپس نہیں آیا، سینے تک پانی آیا، نبی نبی بن کے بلاتا رہا، بیٹا واپس نہیں آیا۔ جب حلق نوح کے بیٹے کا پانی میں ڈوبنے لگا تو ایک مرتبہ حسرت سے باپ کا چہرہ دیکھا، نوح نے ہاتھ کلیجے پہ رکھ کہا میرے اللہ بچا سکتا ہے؟ فرمایا بچانا کیوں چاہتا ہے؟ میرے مالک میرا بیٹا ہے۔ فرمایا کشتی چلا تیرا ہے ہی نہیں، لیسا من اہلک، میں نے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے، میں نے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے۔ مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا، نوح کے بیٹے نے نوح کی ولدیت کا انکار نہیں کیا تھا، نوح کی ولایت کا انکار کیا تھا۔ خدا نے شجرے سے نکال دیا، اللہ نوح کے بیٹے کو شجرے سے نکال سکتا ہے۔ اور آج کوئی سید ہو کے علی ولی اللہ کا انکار کرے، خدا اسے بھی علی کے شجرے سے نکال۔ دور بڑا خطرناک آ گیا۔ چور کا کام ہوتا ہے قیمتی چیز چوری کا۔ چور اپنوں کے لباس میں ہماری چار دیواریوں میں آ گئے۔ ہمارے پاس قیمتی چیز ہے علی کی ولایت، وہ ہم سے ہر طریقے سے علی چھیننے کی کوشش کر رہا ہے، ولایت علی چھیننے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی دھمکی بن کے، کبھی لالچ بن کے، کبھی خوف بن کے، کبھی ڈر بن کے، سب کچھ دے دینا، علی نہ دے۔ جیسے جیسے ہم ظہور کے قریب آئیں گے سختیاں اور آئیں گی۔ جب آخری دور میرے بادشاہ کا ہوگا تو ظہور کی علامات میں سے ہے شوہر بیوی سے مذہب چھپائے گا، اولاد ماں باپ کو نہیں بتائے گی کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ مولا فرماتے جب ایسا دور دیکھو کہ تمہیں حق اور باطل کی تمیز نہ ہو سکے اور لوگ تمہیں بہترین لباس میں آ کے گمراہ کرنے کی کوشش کریں، تو ایسی صورت میں اپنے گھروں کے کلین بن جانا، گوشہ نشینی اختیار کر لینا، خاموش ہو جانا، جہاں علی ہے وہیں چھپا لینا۔ کھولنے کی کوشش نہ کرنا، کسی کو نہ بتاؤ نا کہ میرے عقیدے میں علی کہاں ہے، سن سب کی لینا، چھپا لینا علی۔ یہ تقیہ ہے۔ یہ آخری دور میں امام نے فرمایا کہ آخری دور میں آ کے تم اپنی جان بچانے کے لیے، مومن اپنی عزت اور جان بچانے کے لیے علی پہ گوشہ نشینی اختیار کر لینا، خاموشی اختیار کر لینا۔ جب دور بادشاہ کا آئے گا تو پھر میرے مالک جب اذن دیں گے
پھر اپنے گھروں سے قیام کرنا امام کی طرف سے۔ یہ دور یقیناً وہی دور ہے جس میں ہم زندگی گزار، جس میں حق اور باطل کا پتہ نہیں چل رہا کہ کیا کریں، لیکن ایک بات طے رکھیے گا، جہاں علی ہے وہاں حق ہے۔ چلے میں اور بات آسان کر دیتا ہوں، بابا جی بھی تشریف لے آئے، انتہائی مالک کے منظور نظر ہے، ان کو بھی زیادہ دیر میں نے نہیں بٹھانا، اور سلام بھی آپ کا ہو گیا۔ مورخ نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے 28 رجب کو نکلے، مکہ آئے، مکہ آ کے بالکل امام حسین علیہ السلام نے انتظار کیا اور حج پڑھے بغیر حسین چلے گئے۔ ایسا ہی ہے، ہاں کریں گے، ایسا ہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے حج نہیں پڑھا اور امام حسین چلے گئے۔ میں اس واقعے کا انکار نہیں کرتا کہ یہ واقعہ نہیں، واقعہ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن مورخ کا جملہ غلط ہے۔ مورخ نے لکھا کہ اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا، مجھے اس جملے سے اختلاف، واقعہ ٹھیک ہے، جملہ ٹھیک نہیں۔ میں کوٹ لتا میں جملہ بدلنے لگا ہوں، اگر جملہ وہ اچھا لگے بول کے تائید کیجئے گا۔ مورخ نے لکھا کہ اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا، جبکہ مورخ کو لکھنا چاہیے تھا کہ اس سال حاجیوں کا حج نہیں ہوا۔ اگر اب بھی کسی بندے کو ہے کہ وہ مورخ تو اس دور میں گزر گیا تو اب ہمت کر لے، اب جرات کر لے، مرضی کے کسی مولوی سے مجھے قرآن کے حاشیے پہ صرف اتنا لکھوا کے لے کے آ دے کہ جن حاجیوں نے حسین کو چھوڑ کے حج پڑھا تھا کیا ان کا حج ہو گیا تھا؟ ہر مولوی کہے گا نہیں ہوا تھا۔ پھر میرا اس مولوی سے سوال ہے کیوں نہیں ہوا تھا، جبکہ ان حاجیوں کے بدن پہ احرام بھی تھا، ان کے منہ پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ بھی تھا، ان کا وضو بھی تھا، آب زمزم بھی تھا، صفا بھی ہے، مروہ بھی ہے، رکن یمانی بھی ہے، کعبے کے چکر بھی ہے، طواف بھی ہے، سعی بھی ہے، جمرات بھی ہے، رما بھی ہے، عرفات بھی ہے، سب کچھ ہے، اور حج کیوں نہیں ہے؟ تو وہ یہی کہے گا اس لیے حج نہیں ہوا کہ اس حج میں حسین نہیں تھے، اس حج میں حسین نہیں تھے۔ اس کا مطلب مولوی مان گیا ہے کہ جس عبادت سے حجت چلی جائے پیچھے وہ عبادت نہیں رہتی، پھر فیصلہ گھر بیٹھ کے کرنا۔ حج سے بیٹا چلا جائے تو حج نہیں ہوتا، نماز سے باپ چلا جائے تو نماز کیسے ہو سکتی؟ اگر بغیر بیٹے بسم اللہ سر، بسم اللہ سر۔ لہذا دین ہے تو حجت کی اطاعت، اطاعت حجت نہیں تو پھر دین نہیں۔ ہر چیز موجود ہے تو صرف اور صرف حجت کی اطاعت کی وجہ۔ اور پھر یہیں پہ بات ختم کر دیتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے جب بالکل احرام کھولے، احرام کھول کے حسین اگر بالکل نہیں مجھے ضرورت ہوگی میں دے لوں گا، امام حسین اگر ویسے ہی چلے جاتے نا جی تو مورخ لکھ دیتا ہوں حسین علیہ السلام لوگ حج پڑھ رہے تو حسین چلے گئے۔ حسین نے جانے سے پہلے چاہا کہ زمانے کو پتہ چلے کہ اختیار حسین کیا ہے۔ اختیار حسین بتانے کے لیے مولا حسین نے سرکار ابوالفضل العباس کو بلایا۔ سرکار عباس قریب آئے تو مولا حسین نے کہا عباس ذرا کعبے کی چھت پہ جائیے اور لوگوں کو بتائیں کہ حسین کسے کہتے ہیں۔ سرکار ابوالفضل العباس نے کعبہ کی چھت پہ جا کے ایک خطبہ دیا جسے تاریخ کے کسی مورخ نے رد نہیں کیا، سب نے اسے لکھا کہ مولا ابوالفضل العباس نے خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کے خطبہ دیا۔ اب اگر آپ ذہنوں میں نقشہ بنائیں تو میرا خیال ہے کہ خطابت کا ایک جہت یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم مضمون نگاری بھی کریں اور آپ کے ذہن میں نقش نگاری بھی ہو، آپ کی آنکھوں میں تصویر ہو، ادھر سے خطیب کے لفظ ہوں تو پھر بات کا وزن زیادہ بن جاتا ہے۔ ذہنوں میں آپ کے تصویر آئے کہ حاجی کعبے کا طواف کر رہے ہیں، عباس کعبے کی چھت پہ کھڑے ہیں، حسین دور مسند پہ بیٹھے ہیں۔ اب میں آپ کی داد کے لیے جملہ تبدیل کر دیتا ہوں، حاجی کعبے کو دیکھ رہے تھے، کعبہ غازی کو دیکھ رہا تھا، غازی حسین کو دیکھ رہے تھے۔ جس کا جہاں حج ہو رہا تھا وہ وہاں حج کر رہا تھا۔ حاجی کعبے کو دیکھ رہے ہیں، کعبہ عباس کو دیکھ رہا ہے، عباس مولا حسین کو دیکھ رہے ہیں۔ سخی عباس کا مکمل خطبہ میں نے نہیں پڑھنا، پہلی 3 سطریں پڑھوں آپ کو سلام کرو۔ سخی عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اپنی انگشتے شہادت کو بلند کیا، بلند کر کے عباس نے کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا بیتی بقدوم۔ ابھی تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے
لوگ سمجھتے تھے کہ کعبہ حسین سے زیادہ قابل عزت ہے، حسین کو چھوڑ کے کعبے کے قریب رہیں۔ عباس نے کہا یہ عزت ہے تو اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے، چہرے کی وجہ سے نہیں، ہاتھوں کی وجہ سے نہیں، بے قدوم ہے ابھی، اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد سخی عباس کے چہرے کی تیور بدل گئے، فرمایا من کان بیت الام سے اسمہ قبلہ تھا، یہ صرف گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے۔ اسے کون سجدہ کرتا تھا؟ اسے سجدہ ہوا ہماری وجہ سے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد حضرت عباس کے جملے نہ ہو میں تمہاری مرضی کی جگہ پہ جا کے اپنی گردن کا لہو لے لوں۔ حضرت عباس نے یوں رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا، یوں رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا، رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھ کے عباس کی آواز آئی ایھا الکافرۃ والفاجرہ، او کافرو او فاجرو او کافرو او فاجرو۔ جملے عباس کے نہ ہو مجھے غازی سزا دے، اور اگر جملہ سن کے تم چپ رہو تم جانو اور ابو الفضل عباس جانے۔ عباس نے کہا کافرو فاجرو۔ آؤ سخی عباس کے علم پہ جھک کے پوچھے مولا تو کنہیں کافر کہہ رہا ہے؟ ان کے بدن پہ احرام ہے، یہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، یہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، اور تم نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے انہیں کافر کہہ دیا۔ عباس نے کہا میں نے کعبے کی چھت پہ انہیں کافر کہہ کے دنیا کو بتایا ہے، جن کے دین سے حسین نکل جائے وہ کعبے میں بھی کافر ہو کے کھڑا ہوتا ہے۔ ایھا الکافرۃ والفاجرہ، او کافرو فاجرو۔ یہ جملہ کہنے کے بعد عباس کی آواز ہے تم کیا سمجھتے ہو؟ تم نے حسین کا رستہ روکا، اگر وہ چاہے کعبہ اوڑھ کے حسین کے قدموں میں آ جائے، کعبہ اوڑھ کے حسین کے قدموں میں آ جائے۔ اتنا کہنا تھا یا کعبے کی دیواروں نے ہلنا شروع کیا، اس سے پہلے کہ کعبہ اپنی بنیادوں سے اٹھتا مولا حسین نے کرسی چھوڑی، حسین تیز قدموں سے چلے، حسین نے کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھا، رکھے رک تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں، تیری عزت کے لیے تو میں جا رہا ہوں۔ کعبے کی دیواروں سے آواز آئی مولا، پھر عباس سے کہ خاموش ہو جا، اگر یہ بولتا رہا باپ نے ایک دیوار پھاڑی تھی یہ چاروں دیواریں پھاڑ۔ اگر عباس اگر عباس بولتے رہے، عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے زندگی باقی ملاقات باقی، بس جتنی خدمت کی ہے اس کا صلہ صرف اتنا مانگتا ہوں، چار چیزیں نہ چھوڑنا، علی ولی اللہ نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا، عقیدے والے سید کی توہین نہ کرنا، اور بطول کے دشمن کی کبھی عزت نہ کرنا۔ شیعت آسانیوں کا نام نہیں، شیعت مشکلوں کا نام ہے۔ اس علی ولی اللہ کی قدر کرنا۔ دکھ ہوتا ہے 2019 میں جب ایک بچہ 4 دن کسی مولوی کے پہلو میں بیٹھ کے پھر ہم سے آگے سوال پوچھتے کہ علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے؟ اگر تو حوالے لکھنا چاہے تو چلو یہاں میں تجھے حوالے لکھواؤں، علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے؟ بطول کے پہلو پہ لکھا ہے، حسن کے کفن پہ لکھا ہے، حسین کی گردن پہ لکھا ہے، عباس کے بازوؤں پہ لکھا ہے، اکبر کے جگر پہ لکھا ہے، قاسم کی لاش کے ہر ٹکڑے پہ لکھا ہے، علی اصغر کے سوکھے ہوئے حلق پہ لکھا ہے، تیری ہائے نگری سکینہ کے رخساروں پہ لکھا ہے، سجاد کی پرس پہ لکھا ہے، زینب کی کلائیوں پہ لکھا ہے، بغداد کے پل پہ پڑے ہوئے جنازے پہ لکھا ہے، قوم کی پہاڑیوں میں رونے والی سیدزادی کی چادر پہ لکھا ہے۔ یہ ساری قربانیاں تھی تو ولایت علی کی خاطر۔ کس نے کہا دین خطرے میں؟ نمازیں تو پڑھی جا رہی تھی 9 لاکھ کی طرف سے۔ حسین نے شب عاشور اکبر سے اذان کیوں دلوائی؟ اکبر ایک بار ٹیلے پہ جا، اکبر آج میں محمد کی زبان سے علی کی ولایت سننا چاہتا ہوں، دے آخری بار میرے باب علی کی ولایت والی اذان۔ کربلا مقصد جنگ ولایت علی کا تحفظ، بیٹے بچاتے رہے ولایت علی کو۔ ابھی بیٹے کے جسم سے گرم لہو جاری تھا، یہ جلتے ہوئے خیموں سے ایک سیدزادی کی آواز آئی، اشہد ان علی ولی اللہ۔ یہ گواہی اس بی بی نے بڑے آرام سے دی تھی،
جتنے رو رہے ہو تمہاری تو پہچان ہی دنیا میں ماتم ہے. یہ نگری پہچانی جاتی ہے, یہ موضع پہچانا جاتا ہے, یہ کوٹ لدہ پہچانا جاتا ہے, تو حسین کے پرسے کی وجہ سے. تم نے پورے ملک میں حسین کو پرسہ دیا ہے. میں بادشاہ حسین سے آنسوؤں کی خیرات لینے کے لیے زیادہ طویل مصحف نہیں, صرف 2 سطر مصیبت کی پڑھوں. ایام اذا قریب ہے, محرم قریب آ رہا. یہ قوم اتنا اپنے بیٹوں کی شادیوں کا انتظار نہیں کرتی جتنا یہ حسین کی عزاداری کا انتظار کرتے. منتوں مرادوں والے بارگاہ میں علم عباس کے سائے میں کھڑا ہو کے ممبر حسین پہ باوضو ہو کے تم سے آمین کہلوانے کے لیے دعا کرنے لگا ہوں. میرا بادشاہ حسین, اگر ہم میں سے کسی کی زندگی کے دن محرم سے پہلے ختم ہو رہے ہیں, تجھے اکبر کے چہرے کا واسطہ ہماری زندگی کے دن اتنے بڑھا دینا ہم غریب کے جنازے میں شریک ہو سکے. ہمیں زندگی سے پیار نہیں, ہمیں حسین کے ماتم سے پیار ہے. ہم جیتے ہیں تو حسین کی وجہ سے. ہمیں زندگی میں ایک بار پھر حسین کا محرم نصیب کرنا. میرا مالک پوری دنیا میں جو تڑپ رہا ہے حسین کو رونے کے لیے. لوگ اتنا خوشیوں پہ خرچہ نہیں کرتے جتنا یہ قوم رونے پہ خرچ کرتی ہے. میرا بادشاہ حسین اس قوم کو جناب سیدہ کی دعا کا سایہ ہمیشہ قائم رہے. سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے آج امام بارگاہیں آباد, آج علم بلند, آج 6 گھنٹے کا ماتمی جلوس, 9 گھنٹے کا ماتمی جلوس, پوری رات کا ماتمی جلوس, پوری دن کی مجلس ہے. ان ساری عزاداری کے پیچھے دیکھنا قیمت کتنی بڑی ہے. تقیشہ جی جتنے سادات بیٹھے معافی مانگ کے جب آئی ہے نا, قید نبھا کے واپس مدینے. آج بھی جو کربلا سے زائر آئے نا جی, لوگ اسے ملنے کے لیے جائیں, کربلا سے زیارت کر کے آئے, تو جب لوگ اس سے ملنے کے لیے رشتہ دار دوست احباب جاتے ہیں تو وہ اپنا کربلا والا بیگ کھولتا ہے. اس میں سے جو ملنے آیا اسے کہتا یہ تیرے لیے خاک شفا کی تصویر آیا ہوں. کسی کو کہتا تیرے لیے یہ سجدہ گاہ لایا ہوں. تو نے مجھے کہہ کے بھیجا تھا کفن مس کر کے لانا, یہ تیرا کفن لے آیا ہوں. ہر ایک کو اس کی مرضی کے مطابق وہ چیزیں تقسیم کرتا ہے. کربلا کے تبرکات کی لوگ تبرکات کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. اب اللہ جانے کون ہائے کہے گا, کس کا آنسو نکلے گا. جب علی کی بیٹی واپس مدینے آئی, نانے کی قبر پہ آئی, رو کے کہتی نانا میں تجھے کربلا کے تبرکات دکھاؤں. بی بی نے یہ کہہ کے گٹھری کھول کے کہتی یہ حسین کا کرتا لائی ہوں, یہ اکبر کی دستار لائی ہوں, یہ قاسم کا ہاتھ لائی ہوں. دیکھ نانا میں تبرکات لے کے. نانا اٹھنا, نانا میں تجھے بتاؤں میں کربلا سے کیا کیا لائی. بس روایت کے جملے ہیں. بہار کی 4 جلد میں علامہ مجلسی نے لکھا کہ بی بی نے حسین کا تیروں والا کرتا قبر رسول پہ یوں چادر بنا کے ڈالا. بلا تشبیہ حسین کے کرتے کا رسول کی قبر کی مٹی کو لگنا تھا. رسول کی قبر ہلنی شروع ہوئی. آواز ہے زینب کرتا ہٹا لے, زینب کرتا ہٹا لے. کوئی سید بیٹھا ہو تو مجھے جملہ معاف کر دینا. بی بی رو کے کہتی ہے نانا تجھ سے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا. رات آدھی ہونے دے, میں اکیلی تیری قبر پہ آؤں گی. تیری قبر کا چراغ بجھا کے میں تجھے اپنا لباس دکھاؤں. نانا بھی تو میں نے تجھے بیٹے کا کرتا دکھا. نانا تیری قبر ہل گئی. قبر رسول سے آواز آئی نا علیہ مجھے اپنے دکھ نہ بتا. ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے ایک سطر پڑھوں, زیادہ سے زیادہ 1.5 نہیں تو 2 منٹ. اٹھی رسول کی قبر سے, قبر حسن پہ آئی. حسن میں نے تیرے جنازے سے تیر کھینچے تھے, تجھے اپنے درد سناؤں. حسن کی قبر ہل گئی. آواز آئی نا زینب مجھے اپنے درد نہ سنانا. وہاں سے اٹھی, سیدھی نظر پڑی ماں کی کچی قبر. پھر بیٹیاں کسی اور کو سنائیں نہ سنائیں, ماں کو تو سنا دیتی ہیں نا. پھر گر گئی ہے ماں کی کچی قبر پہ, رو کے کہتی میں نے سب کے سنے ہیں, آج میری کوئی بھی نہیں سن رہا. اور میں نے سب کے درد دیکھے, آج میری سنانے کی باری آئی ہے. آج ہر کوئی کہہ رہا مجھے نہ سنا, ماں کس کو درد سناؤ. قبر سیدہ ہل گئی. آواز آئی مائیں درد سن کے بتا
بتا تیرا درد کیا ہے؟ رو کہتی ہے اماں تو میری درد سن لے گی؟ رو کہتی ہاں میں تیرے درد سن لوں گی۔ پھر بیوی نے ماں کی کچی قبر کو اپنے سینے سے لگایا، رو کہتی اماں یاد ہے میں 28 رجب کو آپ کی قبر پہ آئی تھی، میں نے قبر پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کیا تھا اماں میرا کچھ بچے نہ بچے میں تیری نسل بچا کے آؤں گی۔ ہاں زینب مجھے تیرا وعدہ یاد ہے۔ رو کے کہتی اماں میں وعدہ پورا کر رہی، اٹھ قبر دے دیکھ، وہ دیکھ تیرا سجاد بھی لے آئی ہو، وہ دیکھ تیرا باکر بھی لے آئی ہو۔ اماں نہ میرا اون آیا ہے نہ میرا محمد آیا ہے، اماں میری نسل کربلا میں رہ گئی، میں تیری نسل بچا کے آ گئی۔ قبر سیدہ سے آواز آئی تیرا شکریہ اور تو میری نسل بچا کے آئی ہے۔ جو بندہ گھر سے ماتم کی نیت کر کے آیا ہے، کوئی سید بیٹھا مجھے جملہ معاف کرنا، بی بی رو کے کہتی اماں تیری نسل بچانے کے لیے مجھے قربانی بڑی دینی پڑی ہے۔ آواز آئی زینب کیا قیمت دی ہے؟ رو کہتی اماں ادھر حسین گھوڑے کی زین سے گرا، 400 قاتل ہاتھوں میں نیزے لے کے تیرے سجاد کو قتل کرنے کے لیے خیمے کی جانب دوڑا۔ اماں میں خیمے کا پہرا دے رہی تھی، اماں میں نے 400 قاتلوں کو آتے دیکھا، اماں میں جلتی ہوئی آگ کے اندر گئی، اماں میں نے سجاد کو پوش پہ اٹھایا، 400 نیزہ بردار میرے پیچھے دوڑا، اماں کوئی دائیں سے نیزہ مارتا میں سجاد بچا کے پہلو آگے کرتی، کوئی بائیں سے نیزہ مارتا میں سجاد بچا کے بازو آگے کرتی۔ اماں تیرا بیٹا بچ گیا، زینب کا سر زخمی، میرے بازو زخمی، میرا پہلو زخمی۔ اللہ لعنت اللہ علیہ۔